قیادت کا بحران کیوں؟ قیادت کے دعوے اور حقیقت۔ آج پاکستان میں سب سے بڑا بحران قیادت کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سیاسی قیادت ملکی مسائل کو سمجھنے، حل کرنے اور وسائل میں اضافے کی منصوبہ بندی و حکمت عملی تیار کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ سیاسی قیادت عوامی مسائل حل کرنے کا وعدہ اور دعویٰ کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہی عام آدمی کو بھول کر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ گزرے لگ بھگ 40 برسوں میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ اس ملک کی قیادت کرتے رہے انہوں نے وطن عزیز کے کروڑوں انسانوں سے انصاف نہیں کیا۔ وہ تمام لوگ جو حکمران بنے وہ فیصلہ سازی کی بنیادی صلاحیت سے ہی محروم تھے۔ وہ عوام میں ہی نہیں تھے، نہ ہی وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے تھے، نہ ہی انہیں عوامی مسائل کا ادراک تھا، نہ عام آدمی کی بہتری ان کی ترجیح رہی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ رہنے والے افراد لگ بھگ 40 برسوں تک حکومت میں رہیں اور اس دوران وسائل کم ہوتے چلے جائیں اور مسائل میں صرف اضافہ ہوتا رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کے حقیقی مسائل سے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وسائل سے محروم انسان مسائل کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اسے ایسے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ملک میں صحت و تعلیم کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ سفری سہولیات دور جدید کے تقاضوں کے مطابق نہیں اور نہ ہی حکمرانوں کی اپنی سواریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسا وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ آج 2024 میں بھی ہم کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا شکار ہیں، ادویات کی کمی ہے اور مہنگی ادویات کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز جس کی قلت کا سامنا عام آدمی کو ہے، حکمران طبقہ اس تکلیف اور کرب سے کبھی گزرا ہی نہیں، انہیں اس تکلیف کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں، نہ انہیں کبھی آٹے کی قلت کا سامنا ہوا، نہ انہیں کبھی مہنگے گھی کو خریدنے کے لیے محنت کرنا پڑی، نہ انہیں مہنگی ادویات خریدنے کے لیے قرض لینا پڑا، نہ انہیں بجلی گیس کے بلوں کی ادائیگی کے لیے خوار ہونا پڑا، نہ انہیں بچوں کی تعلیم بارے کبھی کوئی فکر ہوئی، نہ انہیں مکان کا کرایہ ادا کرنے کی پریشانی ہوتی ہے، نہ ہر وقت انہیں ملازمت سے نکالے جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ جب تک حکمران عوامی نہیں ہوں گے، عوام میں سے نہیں ہوں گے، اس وقت تک بنیادی مسائل کا حل تو کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ انہیں تو سکھایا ہی یہ جاتا رہا ہے کہ عام آدمی کی محرومی میں شدت پیدا کرتے ہوئے اس کو دبائے رکھنا ہے اور اسی انداز میں اقتدار کو طول دینا ہے اور دور اقتدار بڑھانا ہے۔ بس یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام سے حکمرانوں کے احساس اور ذمہ داری کی مثالیں اکٹھی کرنا شروع کریں تو ہمیں لگے گا کہ آج ہمارے حکمران یقینی طور پر اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اگر یہ تاریخ اسلامی سے ناواقف ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انہیں ہمارا حکمران ہونا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ نہ تو یہ پاکستان کے آئین پر عمل کریں، نہ یہ دین پر عمل کریں، نہ دین سے رہنمائی حاصل کریں، نہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکمرانی سے کچھ سیکھیں، پھر یہ کیسے حکمران ہیں؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان تو ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی صرف اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کی صورت میں ہے۔ اگر ہم حکمرانی کی بات کریں تو صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ کس شاندار انداز سے حکمرانی کی، کیسی سادگی تھی، کیسا رعایا کا خیال تھا، کیسا انصاف تھا، کیسا احساس تھا، کیسی شجاعت تھی، کیسی دیانت تھی، کیسا درد تھا، کیسے کیسے قوانین بنائے گئے، کیسے علاقوں کا فتح کیا، کیسے اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، کیسے عدل و انصاف قائم کیا، کیسے خود احتسابی کی مثالیں قائم کی۔ اسلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ حکمران قوم کے خادم ہوتے ہیں، اور آج یہ کیسے خادم ہیں کہ حکومت میں آتے ساتھ ہی سیکیورٹی لیتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، آتے عام آدمی کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ عوام کی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حکومت میں عام آدمی حکمرانوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ عام آدمی کے نمائندے ہیں تو عام آدمی کی طرح سڑکوں پر آزادی سے گھومتے کیوں نہیں؟ کیا آج حکمرانوں کو ذرا برابر بھی خوف ہے کہ انہوں نے روز محشر اللہ کو جواب دینا ہے؟ یہ طاقت، یہ اقتدار و اختیار سب کا حساب ہونا ہے۔ کیا وہ اس حساب کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ چلیں اس حکمران طبقے میں تھوڑا احساس پیدا ہو۔ ان کے سامنے ہمسایہ ملک سے ایک مثال رکھتا ہوں، ویسے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ جواہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے، وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو انہوں نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ جواہر لال نہرو نے
जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में टॉलस्टॉय का नॉवल वॉर एंड पीस पढ़ रहे थे। बेटे ने पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल ने किताब से नजरें उठाई और नरम आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूँगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहबजादे, तुमने जो रास्ता चुना है उसमें जेल, भूख और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम आज ही इन तमाम चीजों की आदत डाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। और दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये इंतहाई सोच समझकर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी होना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे, चुनाचे तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है और तुम उतने ही पैसे खर्चोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक खद्दर के कपड़े और देसी जूते पहने और गरीबों जैसा सादा खाना खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया लीडरशिप का फुकदान है। पूरी दुनिया में लीडरों का ताल्लुक अमूमन बड़े घरानों से होता है। ये आला तालीम याफ्ता भी होते हैं, इनका ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है और ये अंदर से रजे हुए होते हैं। लेकिन ये लोग जब सियासत में आते हैं तो ये सादगी और गरीब परवरी का तोहफा साथ लेकर आते हैं। ये आम आदमी की सिर्फ बातें नहीं करते, ये आम आदमी नजर भी आते हैं। मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम डर्टी पॉलिटिक्स के एक खौफनाक जौहर में गोते खा रहे हैं। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें जरूर करती हैं, लेकिन इनके लीडरों का लाइफस्टाइल और उनकी शख्सियत उनकी बातों से मैच नहीं करता। हजारों कनाल के बंगलों और फार्म हाउसेस में रहने वाले, कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मराहत और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरूने मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज और हेलीकॉप्टर को गली के मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वजीर आजम एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा लेना है तो गरीब अवाम से लें जो आम शहरियों की तरह 5-7 मरले के घर में रहे, जर्मन चांसलर एंजेला की तरह 2-3 सूटों और एक ही कोट के साथ 5 साल दौरे इक़्तिदार पूरा करे। यहाँ ऐसे हालात नहीं हैं, ना ही मुस्तकबिल करीब में ऐसा इम्कान है। यहाँ सबको अपनी अपनी फिक्र है और भूले हुए हैं कि इन सब ने अपने अमाल का हिसाब देना है। आखिर में पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम, उठे ना थे अभी हम हाले दिल सुनाने को, जमाना बैठ गया हाशिए चढ़ाने को, भरी बहार में पहुंची खिजा मिटाने को, कदम उठाए जो कलियों ने मुस्कुराने को, जलाया आतिश गुल ने चमन में हर तिनका, बहार फूंक गई मेरे आशियाने को, जमाले बादा और सागर में है रमूज बहुत, मेरी निगाह से देखो शराब खाने को, कदम कदम पे रुलाया हमें मुकद्दर ने, हम उनके शहर में आए थे मुस्कुराने को, ना जाने अब वो मुझे क्या जवाब देते हैं, सुना तो दी है उन्हें दास्तां सुनाने को, कहो कि हमसे रहें दूर हजरत वास, बड़े कहें कि आए सबक पढ़ाने को, अब एक जश्न कयामत ही और बाकी है, अदाओं से तो वो बहला चुके जमाने को, शब फिराक ना तुम आ सके ना मौत आई, गमों ने घेर लिया था गरीब खाने को, नसीब जिनसे तवक्को थी साथ देने की, तुले हैं मुझ पे वही उंगलियां उठाने को।